أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم تھوڑی رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور پھر یہ کہ اس نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم رمضان کو ویلکم کر سکیں۔ اسلاف آپ سمجھتے ہوں گے جو ہمارے بزرگان دین تھے گزرے ہوئے، تو وہ جو صدیاں تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو مجھ سے بعد ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہے۔ تو ان زمانوں میں جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ رمضان کے لیے باقاعدہ پریپریشن کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو رمضان آنے سے پہلے کے 6 مہینے ہیں ہم رمضان کی انتظار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان آ جاتا روزے رکھ لیتے، جتنی عبادت نصیب میں ہوتی وہ کر لیتے، تو اس کے بعد کے جو 5 مہینے ہیں وہ اس دعا میں گزارتے کہ یا اللہ جو ہم نے روزے رکھے ان کو قبول فرما لینا۔ تو اس سے رمضان کی اہمیت کا دراصل پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی
یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم رمضان میں داخل ہوں اور ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہو، کوئی بغض ہو۔ تو یعنی ہم اپنے دل کی صفائی کے ساتھ رمضان میں انٹر کرتے تھے، اور پھر اس دوران جو ہم عبادت کرتے تھے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں، سب سے زیادہ جو ایک واحد دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے رمضان میں مانگنے کی، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ باقی آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ کرنے بھی کثرت سے ہی چاہیے۔ لیکن جو ایک واحد دعا جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یعنی مجھے کسی دن یہ فیلنگ آئے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کو پا لینے کا اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر میں کیا مانگوں اللہ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اللہ سے معافی مانگو۔ اللہم انک عفو، یا اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو تو مجھے معاف کر دے۔ تو بیسکلی رمضان کا مہینہ از اباؤٹ معافی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں ہیں، جو 3 سٹیپس ہیں یا 3 لیولز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے حوالے سے بتائے۔ پہلا یہ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور لیول ہے من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جس نے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو قیام کیا اور اس رات عبادت کی تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سٹیپ وائز ایک ایک کر کے ایک سیڑھی اوپر چڑھنے کا یہ موقع ہے، اور اتنی معافی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات رمضان کی جو ہے اس میں اتقاء من النار ہوتے ہیں، لوگ جو آگ سے بچائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو اس کا ایک ایک لمحہ اویل کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اس کا کوئی سیکنڈ بھی ضائع کرنے کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی اور اپنی بے توجہی سے یا اپنی کسی اور ایسی مصروفیت سے اس کو ضائع کر دیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کسی چیز کی بھی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، ٹریویل چیزیں ہوں، کپڑے ہوں، سونا چاندی ہو، ہمارے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں نا، تو ان پہ کوئی ایسی سیل لگ جائے کہ جو ان امیجنیبل ہو، کہ اچھا ایسی تو کبھی لگی ہی نہیں، کسی بہت بڑے برانڈ کی بہت ہی زیادہ سیل لگ جائے تو کیسے بھاگم بھاگ ہم پہنچیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ مہینہ جو ہے یہ لٹرلی یہ ایک ایسی سیل کا مہینہ ہے کہ جو ان امیجنیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں، نیکیوں کے اجر اتنے بڑھا دیتے ہیں، 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور پھر پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کی یہ جو اہمیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ واقعی پھر تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اب ہم نے جو بھی آیات سنی رمضان کے حوالے سے، یہ قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 2 پارے میں، اور یہ جو رمضان کے حوالے سے پوری مکمل آیات ہم نے آپ کو نہیں سنوائی، لیکن رمضان کے حوالے سے احکامات اور قوانین ان آیات میں سارے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور احکامات اور قوانین سے سب پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو وجہ ہے کہ کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، ان کے طریقے فرق تھے، ان کے مہینے فرق تھے، ان کی ٹائمنگز فرق تھی، لیکن انبیاء کرام نے روزے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ چپ کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، جیسے زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 3 دن تک خاموش رہیں گے، تو پچھلی کئی شریعتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیونکہ اعتدال کا دین ہے نا، تو کھانے پینے میں بھی یہاں پر روزہ کے جو گیپ ہے اس میں بھی اعتدال ہے، سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے گیپ ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے
چپ کے روزے کو بھی کس طرح سے معتدل کیا گیا کہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ چپ کے روزے کو بھی معتدل کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کے دوران لڑائی جھگڑا نہ چھوڑا اور اس نے فحش گوئی نہ چھوڑی تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت بھی روزے کی اسپرٹ کے اندر موجود ہے۔ لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اور تمہارے سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے اور اس کی وجہ بتائی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی جو ہے اس کو ضرور ہی سمجھ لینا چاہیے، رمضان سے پہلے تقوی کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی کیا ہے، جس کے لیے ہمیں ہر سال ایک اتنی ریگرس ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور ساری زندگی کرائی جاتی ہے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے، جب سے بچہ بلوغت کی دہلیز کو پہنچتا ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کہیں جا اگر وہ بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں فلیکسیبلٹیز ملتی ہیں، لیکن وہ بھی اگر بیماری ایسی ہے کہ جو ٹھیک ہو جانے والی ہے تو بعد میں پورے کرنے ہیں، یعنی روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، الا یہ کہ کوئی انسان ایسی بیماری کا شکار ہے کہ نہ وہ رکھ سکتا ہے رمضان میں اور نہ ہی وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ تو تقویٰ پھر کیا ہے؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں کسی دکان میں داخل ہوا تو وہاں پر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی تھی اور میں نے یہ آیت سنی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سنی کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت جو ہے یہ اتنی پسند آئی، اس کو میں نے حفظ کر لیا، میں اس کا بار بار ورد کرتا رہا اور میرے ذہن میں اور میرے دل میں ایک ہی بات، ایک ہی لفظ بار بار آتا تھا اور وہ تھا برکات برکات برکات۔ برکتیں، یہ برکتیں کیا ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے دیتے ہیں؟ یہ مال میں بھی برکت ہے، یہ وقت میں بھی برکت ہے، یہ آپ کی سوچوں میں بھی برکت ہے، آپ کو ایسے آئیڈیاز آئیں، آپ کو ایسی سوچیں آئیں، آپ کے اندر ایسے جذبات آئیں، ایسا ویژن پیدا ہو آپ کے اندر کہ آپ زندگی میں کچھ کر پائیں۔ پھر آپ کے علم میں برکت اور آپ کے تعلقات میں، آپ کے میرٹل ریلیشن شپس میں، آپ کی اولاد میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے؟ تقوی کے ذریعے۔ اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ ون آف دا تھنگس جس سے تقوی آتا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو پھر ہمیں روزے کی ایک اسپرٹ تو پتہ چلی نا کہ کس طرح سے ہمیں اس کو رکھنا ہے، پورے اس کے اخلاقی ضوابط کے ساتھ، اس کے ریچولز کے ضوابط تو ہم فالو کر لیتے ہیں۔ ہم الحمدللہ کہیں بھی ہوں، تنہائی بھی ہو، تو ہم پانی کا ایک ذرا سا کوئی ٹھنڈک بھی اپنے اندر نہیں جانے دیتے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جو اسپرچل ایسپیکٹس ہیں اس سے بعض اوقات ہم تھوڑے سے نیگلیجنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی دراصل لغوی جو معنی ہے تقوی کا وہ ہے بچنا، ڈرنا، حفاظت کرنا۔ شریعت میں تقوی کے کئی ڈیفینیشنز کیے گئے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دراصل اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہ انسان اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچائے جو قیامت کے دن نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور بیسیکلی پھر یہ کہ انسان حرام چیزوں سے اجتناب کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھے۔ پھر اسی طرح سے تقوی، اور ایک حدیث میں ہمیں احسان کی جو تعریف ملتی ہے کہ وہی تعریف تقوی کی بھی بعض علماء نے کی ہے کہ تقوی ہی احسان کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو جب آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا آپ کو احساس ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کے اعمال، آپ کی چال، آپ کی سوچیں، آپ کے جذبات، ہر چیز جو ہے وہ کنٹرولڈ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشنز بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نافرمانی پر اصرار کرتے رہنا یہ تقوی کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ آپ نافرمانی پر اصرار کو ترک کر دیں، یہ بہت اہم بات ہے۔
کہ یہ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ سے کبھی نافرمانی ہوگی ہی نہیں. تقوی یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بالکل یہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی گناہ کریں ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو ایک صفت قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کے لیول کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہو سکتی ہے، متقی سے ہو سکتی ہے، تو اس وقت اس کا جو آگے کا سٹیپ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، وہ فوراً مان جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہاں پر ہمیں آپ کو اپنا سب سے بڑا چیک لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی غلطیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، یا ہم انسانوں کے آگے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ آپ سے یہاں پر ٹھیک نہیں ہوا، اس کو ٹھیک کر لیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی سوری، ہمیں معذرت کری اور آگے چلے گئے. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے اپنی غلطی یا اپنی کسی شارٹ کمنگ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے، یہ مومن کی عادت نہیں ہے. مومن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور عاجزی ہی تقوی کا ایک بڑا خاص معیار ہے. اور وہ معیار یہ ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ وہ اپنی معصیت پر اصرار نہیں کرتا. اور پھر یہ ہے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عربی میں بڑی خوبصورت عبارت ہے، میں پڑھ بھی دیتی ہوں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر دیتی ہوں، کہ تقوی یہ ہے الخوف من الجلیل. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جلیل، جلال والا، عزت و اکرام والا. تو اس جلال والے سے، اس رب سے ڈرنا، اس رب سے خوف، یہ تقوی ہے. والعمل بالتنزیل، اور اس کی نازل کردہ کتاب پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے. والقناعت بالقلیل، اور تھوڑے رزق پر قناعت کر لینا، اس کے اوپر راضی رہنا. جو حلال ہے چاہے وہ تھوڑا ہے، جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالتے ہیں. حرام رزق میں برکت نہیں ہوتی. اور متقی قناعت کرتا ہے تھوڑی چیز کے اوپر. والاستعداد لیوم الرحیل، اور وہ دن الرحیل یعنی جس دن رحلت ہے، جس دن چلنا ہے، یہاں سے سفر باندھنا ہے آگے کی زندگی کے لیے، اس دن کے لیے تیاری تقوی ہے. اور اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ فرض کیا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں نا عبادات کے، ان کی روح میں تقوی ہی ہے. ان کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہدی للمتقین ہی بنتی ہے، متقین کے لیے ہدایت بنتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہدی للمتقین ہے. نماز ہے تو وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو فحش اور منکرات سے، بڑے گناہوں سے بھی، چھوٹے گناہوں سے بھی. اگر انسان کی نماز اس کو ابھی اس کے چھوٹے بڑے گناہوں سے نہیں روک رہی، تو نمبر 1 یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اپنی نماز کو اور زیادہ دل کی حضوری کے ساتھ پڑھے، اس کے ریچولز ٹھیک کرے، رکوع و سجود درست کیے جائیں. کیونکہ رکوع و سجود کا درست ہونا بھی جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. تھوڑا آپ رکوع لمبا کریں، آپ سجدہ لمبا کریں، آپ کا دل چاہے کہ آپ رکوع میں رہیں تھوڑی دیر اور، آپ کا دل چاہے کہ آپ سجدے میں رہیں تھوڑی دیر اور، وہ نماز آپ کو فحش اور منکرات سے بچائے گی. نہ کہ یہ کہ جو انسان لیٹ کر کے پڑھتا ہے اور زمین پہ 4 ٹھونگے مار کے اٹھ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے حج میں بھی جو اس کا اصل جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی جو جسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں عبادات بتائیں ان کا حصول یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. پھر اسی طرح سے عام زندگی میں تقوی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کانٹے والے راستوں پر گزرے ہیں؟ ایک راستہ ہو، پگڈنڈی جیسے ہوتی ہے، اور سائڈوں سے دونوں سے کانٹے آ رہے ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بڑے کوشش کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بچاتے بچاتے، آرام آرام سے قدم اٹھاتے میں گزروں گا. تو ابی بن کعب نے فرمایا فذالک التقوی، یہ ہے تقوی، کہ آپ زندگی بچ بچا کے گزاریں. اور بچنا کس سے ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. وہ چیز کہ جو انسان کو قیامت کے دن شرمندہ کرے، نعوذ باللہ رسوا کرے، وہ چیز کہ جو انسان اس دنیا میں بھی
اگلے کچھ سالوں کے بعد سوچیں کہ میں وہ جو کام میں نے اس موقع پر کیا تھا یا وہ جو جھگڑا میں نے اس موقع پر کر لیا تھا, واز اٹ ورتھ اٹ؟ تو اگر آپ خود تھوڑا سا سوچ کر بھی اگر اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا کریں ہم لوگ کہ از اٹ ورتھ اٹ, جو اس وقت اب میں نے ایک یہ کھڑا کیا ہوا ہے, کوئی آرگیومنٹ, کوئی جھگڑا, کوئی جھوٹ, کوئی حرام کام, کوئی اللہ کی نافرمانی, تو از اٹ ورتھ اٹ؟ تو ورتھ اٹ بالکل بھی نہیں ہوتا. انسان خود, آپ دیکھیں وہ کچھ دن پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ جس پائلٹ نے ہیروشیما کے اوپر وہ پھینکا تھا بام, اور وہاں پہ جو تباہی ہوئی تھی جاپان میں, اس نے زندگی گزاری اور زندگی کے آخر میں اس کی گلٹ اور ندامت کا جو ایک لیول تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے کوپ ہی نہ ہوا اور وہ خودکشی اس نے کی. تو از اٹ ورتھ اٹ کہ انسان اس طرح کے کام ایک وقت پر اپنے جذبات میں یا اپنی کسی بھی اتھارٹی کے نشے میں آ کے ان کو کر جائے؟ یہ ہے وہ تقویٰ کہ جس کے لیے ہمیں ساری زندگی, اپنی ساری ایڈلٹ لائف, سال میں ایک دفعہ, ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ہمیں اس میں سے گزرنا ہے فرض کے لیول پر. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی ایک اور ورک شاپس بھی رکھی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ مہینے ہیں نا, اور یہ شروع ہوتے ہیں شعبان سے اور یہ اینڈ اپ ہوتے ہیں جا کے محرم پر, کہ جس میں بار بار روزے نفلی جو ہے نا ان کی ہمیں بتائی جاتی ہے, یعنی ان کی اہمیت بتائی جاتی ہے, اس کا ثواب بتایا جاتا ہے. تو اب شعبان کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس مہینے میں ادر دین رمضان لگاتار روزے رکھے ہیں وہ شعبان میں رکھے ہیں. یعنی ایک طرح سے رمضان کو ویلکم کرنے کا یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر رمضان آ گیا, پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے, پھر اس کے بعد ذی الحج کے روزے اور خاص طور پر عرفہ کا روزہ, اور اس کے بعد محرم کے 9 اور 10 محرم کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی بتائی ہے ہمیں اہمیت. تو یہ تو ایک ریگرس ورک شاپ اتنے مہینے چلتی ہے, شعبان سے شروع ہو کر محرم کے 9ویں 10ویں تک پہنچ کے تو وہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں جن کو وائٹ ڈیز کہتے ہیں, چاند کی 13, 14 اور 15. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کھانے کو کچھ ہے, اور اگر امہات المومنین کہتی کہ کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں, اور یہ اکثر ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا پھر روزہ ہی صحیح, یعنی نفلی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے. تو ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہے, اور پھر وہ چیز جو ہے وہ ہر سال ایک مہینہ آپ کے لیے رکھ دی گئی ہے فرض کر کے, اور پھر اس کی اسپرٹ رکھی گئی ہے تقویٰ. تو پھر ہمیں یقیناً اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس طریقے سے تقویٰ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور یہی تقویٰ جو ہے یہ تمام انبیاء کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تقویٰ کے حوالے سے جو باتیں فرمائی ہیں, مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, اتق اللہ حیثما کنت, اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ایک ہی ہے بس, اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں جہاں کہیں بھی آپ ہوں. آپ چاہے مجلس میں ہیں, چاہے آپ تنہائی میں ہیں, چاہے آپ مسجد میں ہیں, چاہے آپ بازار میں ہیں, چاہے آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر ہر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور ہر کوئی اللہ کا حکم ماننے والا ہے, چاہے آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے علاوہ یہاں پر شاید کم ہی کوئی ہو کہ جس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہو. تو یہ چیلنجنگ جو مومنٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو تقویٰ ہی درکار ہے کہ جو آپ کو وہاں پہ استقامت دے گا, کہ آپ وہاں پر ڈولیں گے نہیں, آپ ان کے رنگ میں نہیں رنگیں گے کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور یہی وہ ٹریننگ ورک شاپ ہے کہ جو روزوں سے آپ کو ایک مورل کریج آپ کو ملتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم لوگوں کو تاکید کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق المحارم, محرمات سے بچ کے رہو, یعنی حرام کاموں سے بچ کے رہو. کوئی بھی چیز جو حرام میں ہے, چاہے وہ انسان کے خیالات ہیں, چاہے وہ انسان کچھ دیکھتا ہے, چاہے وہ کچھ پڑھتا ہے, چاہے وہ کچھ کماتا ہے, چاہے وہ کچھ بولتا ہے, جو بھی انسان
کرے، اس میں دیکھے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، یہ حلال ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے بچ کے رہو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ورشپ کریں، ہم عبادت کریں، تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ سب سے بڑے امیر انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ آپ سوچیں نا، اس کو حسد ہوتا ہے کسی سے کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دیا کسی کو نہ دیا، اللہ کی تقسیم ہے، تو اس میں مجھے اپنے آپ کو اتنا بٹر اور ریزنٹفل بنانے کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے اعمال ہی ضائع کر لوں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرو، حدیث کا مفہوم ہے تمہارا دوست نہ بنے کوئی مگر مومن، اور نہ تمہارے گھر سے کھانا کھائے مگر متقی، یعنی آپ کے ارد گرد جتنے زیادہ اللہ کے ڈرنے والے لوگ ہوں گے تو وہی آپ کو بھی، یعنی کہتے ہیں نا کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اپنی دوستیاں دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں کون لوگ ہیں، ہمیں دین میں آگے بڑھانے والے لوگ ہیں یا ہمیں پیچھے کھینچنے والے لوگ ہیں کہ اتنے کی خیر ہے، تمہیں ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آپ کو دین میں آگے بڑھاتے ہیں، جو آپ کو تقوی میں آگے بڑھاتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکید فرمائی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ ارکان اسلام اور ایمان کو پوری طرح سے گارڈ کرنا۔ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز سے پہلے بھی رکن ہے توحید، 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 توحید جتنا انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے اور تقوی کا اصل اسپرٹ دیتی ہے آپ کو۔ تقوی ایک تو یہ نا کہ اللہ کا ڈر، اور تقوی کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کا نہ ڈر، یہ بھی تقوی ہے۔ لہٰذا تقوی انسان کو کوئی ڈرپوک کمزور انسان نہیں بناتا، اللہ کا تقوی انسان کو ایک انتہائی مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے بڑا مجھے پسند ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ کسی سے نہیں ڈرتے جب آپ ایک سوائے اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اور یہ ہے تقوی۔ تو ارکان اسلام میں سب سے پہلے توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو متقی جو ہے وہ اپنی ان پانچوں کے پانچوں ارکان کو گارڈ کر کے رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کا جو ایمان ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، چاہے خیر ہے چاہے شر ہے، جو اس کی نظر میں شر نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بھی آرڈین کیا، جو آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، وہی اچھا ہوتا ہے، اسی میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں سے خیر نکلتی ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے اوپر چوٹ پڑتے ہی کیا جائے، اس لیے کہ بعد میں جو صدمہ ہے نا وہ کم بھی ہوتا ہے، وہ ہیلنگ بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کو بہت سی حکمتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، بہت سی بہتریاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے پر فوری طور پر جو ہے سر تسلیم خم کرنا، وہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے تقوی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے متقین جو ہے وہ عہد پورا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، چاہے وہ وعدہ جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیا، چاہے وہ عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ باندھا۔ یہ احادیث سے ڈرائیو ہوئے بالکل بریف میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہم اپنے وقت پہ اپنا بات مکمل کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ متقی وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ صدقہ ایسا کریں کہ جو دوسرا استعمال بھی کر سکے، آپ ردی چیز صدقے میں نہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کی نقل اتاری جائے، آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ نہ موجود ہوں تو آپ کی برائی کی جائے، آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے ارد گرد کوئی فساد پھیلائے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جو چیز بھی آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ پھر آپ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کریں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا
کہ آپ خود وہ چیزیں نہیں کریں گے، آپ کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کسی کی چغلی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نہیں پسند کرتے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک متقی انسان جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنے ایذا سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ ہمسایہ ہے، چاہے وہ آپ کے ملازمین ہیں۔ ان کے اوپر، ملازموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ لا دو کہ وہ کر نہ سکیں، اور مثلا اتنا کام دے دینا کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر آج اگر گھر میں اتنی بڑی افطار پارٹی ہے تو میں پھر آج اپنا روزہ نہیں رکھتا۔ تو ایسا کوئی کام ان کو کہنا کہ جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کریں، یا یہ کہ وہ ان کے لیے وہ کر نہ پائیں اس کو، تو اس میں اگر آپ کو کوئی کام ہے گھر میں اور وہ اپنے ملازم کو کہنا ہے تو پھر اس کو یا کوئی اور ہیلپ دیں یا پھر خود اس کے ساتھ لگ جائیں، کیونکہ جب آپ خود ساتھ لگ جاتے ہیں تو ان کی ایک سائیکولوجیکل بھی ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ بیٹر فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تو تمہارا، فرض کریں آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں، ایک صحابی نے آ کے کہا تھا نا کہ مجھے بڑا ہی تنگ کرتے ہیں میرے ملازم، تو میں ان کو پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہوں، میں ان کو کچھ کہہ بھی لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ان کے گناہ کے اور ان کی زیادتی کے برابر برابر ہوئی تو ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایون آؤٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تمہاری ڈانٹ ڈپٹ اور تمہاری سزا، چاہے کہ تم کوئی جرمانہ لگاتے ہو انہیں، جو بھی تم سزا دیتے ہو انہیں، اگر وہ زیادہ ہوئی ان کے گناہ سے تو پھر قیامت کے دن تمہارے سے قصاص لیا جائے گا۔ تو وہ رو پڑے وہ صحابی۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، کہ جب انسان کو نصیحت کی جائے تو وہ اس نصیحت سے اس کا دل نرم پڑ جائے۔ تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، انہوں نے اپنے سارے ملازم ہی فارغ کر دیے۔ پھر اسی طرح سے متقی جو ہے وہ غصے میں بھی اور خوشی میں بھی عدل کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، توبہ اور استغفار کثرت سے کرتا ہے، خوشی اور غمی، تکلیف میں اور کسی بھی پینک کی سچویشن ہو جائے خدا نخواستہ، چاہے کوئی اپنی بیماری آ جائے، چاہے کوئی اور تکلیف آ جائے خدا نخواستہ اولاد کی طرف سے یا کوئی بھی، تو اس میں وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنے منہ سے نہیں نکالتا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اب آپ ہو سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، ہم تو عالم دین نہیں ہیں، تو اس کے لیے عالم دین ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئولۃ عن رعیتہ، علماء کرام کا اپنا ایک درجہ ہے، انہوں نے ہمیں احکامات بتانے ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا ہے، انہوں نے ہمیں حدیث پڑھانی ہے، لیکن ہر انسان اسی ایک علم کے لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا آپ کو پتا ہے آپ اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ہر ایک کی ایک رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر متقین کی ایک اور صفت جو بتائی جاتی ہے وہ، اور یہ سب قرآن و حدیث سے ڈرائیو کی ہوئی ہیں، آیات سے اور حدیث سے، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مثلاً آپ یہاں سے اٹھتے ہیں اور آپ ایک عہد لے کے اٹھتے ہیں کہ میں نے آئندہ فلاں گناہ نہیں کرنا، چاہے میری فلاں سہیلی کو برا لگے، چاہے فلاں انسان کو برا لگے، چاہے معاشرے کو، چاہے رشتہ داروں کو، کچھ بھی ہو جائے، میں نے اب سٹینڈ لے لیا ہے تو اب میں نے لے لینا ہے۔ تو پھر اپولوجیٹک رویہ نہیں ہوتا، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متقین ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت بھی متقین ہی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، پھر آگے پیچھے نہیں ہوئے کہ کبھی کسی ماحول میں کیسے بن جائیں اور کسی ماحول میں کیسے بن جائیں، تو جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہ غم کرو نہ خوف کرو اور خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے اولیاء ہیں، تمہارے ہم دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں،
اور ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ سو لہٰذا تقوی انسان کو دنیا کے سارے مراحل میں اس کو مدد کرتا 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 بالآخر اس کو انشاءاللہ جنت میں پہنچا کے رہتا ہے۔ اور پھر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ ایسے اعمال کہ جو تقوی میں معاون ثابت ہوں۔ اب ہم نے حاصل بھی تو کرنا ہے نا تقوی، اس کے لیے ہم جو بات شروع ہوئی ہے وہ ہوئی ہے روزے سے۔ روزے کا جو بھوکا پیاسا رہنا ہے وہ صرف اس کا ایک اینگل ہے، وہ اس کا صرف ایک ایسپیکٹ ہے۔ باقی جو آپ نے اور نیکیاں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ ویسے بھی بہت سخی تھے، آپ اجود الناس تھے، آپ تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوئے ہوتے تھے، پہلے سے زیادہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ہوا چلتی ہے تو ہوا ایک ایک ذرے کو افیکٹ کرتی ہے، ایک کوئی یہ ادھر کسی پلر کے ساتھ یا دروازے کے پیچھے کوئی ایک ڈسٹ پارٹیکل بھی ہوگا نا تو ہوا اس پر بھی اثر انداز ہوگی، وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا جو ایکسٹینٹ ہے اور معیار ہے وہ رمضان میں ایسے ہو جایا کرتا تھا کہ جیسے بارش لانے والی ہوا، یعنی ہر کوئی اس سے بینیفٹ کرتا تھا اس سخاوت سے، اتنی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، پانی کی طرح بہا دیتے تھے مال کو۔ تو ایک تو یہ کہ انسان سخاوت کرے، رمضان سے شروع کرے اور رمضان کے بعد بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک تو زکوٰۃ کا ضرور بنائے، کاؤنٹ کر کے اس کو دینے کا کوئی اپنا پروگرام، اور اسی طرح سے اس کے رمضان کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ جو ہے، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کا جبڑا توڑتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اتنا اس کو اوور پاور کرتا ہے شیطان کو۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کتنے علماء کرام ہیں، آج بھی میں کسی کا سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں میں کبھی ڈاکٹر پہ نہیں گیا، میں بیمار ہوتا ہوں، وہ ہلکی پھلکی تو بیماری ہوتی ہے تو میں صدقہ کرتا ہوں، وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ذکر کی کثرت، اور ذکر جو ہے، رمضان کا مہینہ بھی شہر الذکر بھی ہے، اس کو شہر الذکر بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اور جو افضل ترین ذکر ہے وہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور کب؟ نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ایک ہمارے ہاں تراویح رائج ہے نا، وہ ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، اور وہ آپ کو تہجد اور قیام لیل کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اور اگر آپ میں ہمت ہو اور آپ عشاء کے ساتھ آپ جتنی بھی رکھتے ہیں تراویح کی پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ تہجد کا جو وقت ہے اس وقت پر بھی، اب تو راتیں الحمدللہ کہ اب رمضان تھوڑی قدرے لمبی راتوں میں آ گیا ہے، تو اس لیے آپ اس کو دوبارہ سحری کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو حفظ ہے کوئی صورتیں تو وہ پڑھ لیں، حفظ نہیں ہے تو نوافل میں آپ ہاتھ میں پکڑ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں میں آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کر دوں گی کہ جس میں باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نماز میں کس طرح سے قرآن کو پکڑ کر تو تلاوت کر سکتے ہیں، ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں، اور اب تو وہ سٹینڈز بھی ملتے ہیں، عام ملتے ہیں، جن میں آپ سامنے سٹینڈ پر آپ قرآن رکھ لیں اور آپ کو پھر پیج بھی نہ پلٹنا پڑے اگر آپ ایک ایک پیج پڑھتے چلے جائیں۔ بہرحال تو نماز کے اندر قرآن، نماز کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی نا طبیعت پر بھی یہ اثر انداز ہوگا، اور آپ کی بہت سی اینگزائٹیز دھل جائیں گی، لٹرلی آپ کا دل جو ہے اس پر پڑی ہوئی ایک تو گرد دھلتی ہے نا، ایک ہوتی ہے گرد اور ایک ہوتی ہے جو مٹی جو ہے نا وہ جم گئی ہے اس کے اوپر، وہ بھی یہ تلاوت جو ہے یہ کھرچ کھرچ کے نکال دیتی ہے۔ اور یہ بہت سے لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ ان کی اینگزائٹیز، ان کے خوف، ان کی گھبراہٹیں اس قیام اللیل سے ختم ہوئے تو مڑ کے واپس ہی نہ آئے سالہ سال۔ تو اسپرچل علاج ہے اس کے اندر باقاعدہ ہمارا۔ پھر اسی طرح سے آپ سجود میں بھی اذکار، سجود میں رکوع میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس میں آپ اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور پھر آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ سجود میں بھی
آپ اللہ سے اپنا رابطہ اسٹرانگ کریں. آپ کا کسی وقت دل کرے گا میں قیام لمبا کروں، کسی وقت آپ کا دل کرے گا میں سجدہ لمبا کروں، کسی وقت آپ کا دل کرے گا میں تشہد سلام پھیرنے سے پہلے میں دعائیں مانگتی جاؤں مانگتی جاؤں مانگتی جاؤں. جو کریں دل کی حضوری کے ساتھ کریں. اور یہ پریکٹس رمضان میں شروع ہوگی تو انشاءاللہ یہ آگے مہینوں میں بھی چلتی چلی جائے گی. پھر اسی طرح سے قرآن کی تلاوت اب ہمارے ہاں رائج ہے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، جتنے بھی قرآن پاک آپ پڑھ سکیں، لیکن ان کو رک کے ٹھہر کے پڑھیں. اتنی تیزی سے نہ پڑھیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے عربی کا لفظ بھی پورا فہم تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عربی کا وہ لفظ جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے درست اور مکمل ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اور پھر اگر آپ آدھا بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، آپ 10 پارے بھی خود پڑھ لیتے ہیں، ساتھ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، کوئی آپ فہم کا اپنا طریقہ کار بناتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نسبتاً اس سے کہ آپ کئی قرآن پاک صرف عربی میں پڑھیں اور تیز تیز پڑھیں اور ان کو ختم کریں. پھر اسی طرح سے علم حاصل کرنا تقوی کا ایک ذریعہ ہے. تو آپ رمضان ہی میں اس کی بھی ابتدا ڈال لیں کہ آپ انشاءاللہ آپ لوگ دورہ قرآن پر میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو دورہ قرآن علم کی پہلی سیڑھی ثابت ہو، کیونکہ وہ آپ کو صرف ایک ٹچ ہے جو آپ کو ملتا ہے. اور قرآن تو ہم کہیں ہم نے ختم کیا ہے، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. جب بھی آپ اس میں غوطہ زن ہوں گے آپ کو اس کے اندر سے ایک نئی چیز ملے گی، آپ کو نئی نصیحتیں ملیں گی، آپ کو ایسا ایسا ویژن دے گا. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. ہم اس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے عام زبان میں ہم کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ یہ کلام کیا ہوا ہے. سو یہ اللہ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے جو جیتا جاگتا ایسے زمین پر ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے. اس کی قدر کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، اس سے محبت کرنا، اس کے ذریعے سے سوچنا، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنا، اپنی روٹینز بنانا، یہی تقویٰ ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور جو معاون ثابت ہوتی ہے چیز تقویٰ کے حصول میں، وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس میں فیل ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ ہم زندگی میں ہی فیل ہو جائیں اور آخرت میں ہم پچھتائیں. سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم 2 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ پچھتاوے سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا. اتنا پچھتاوا، اتنی ندامت کہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا. نمبر 1، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں نے ہلکا نہ جانا ہوتا، سنت کو میں نے امپورٹنس دی ہوتی. اور دوسرے وہ کہے گا ہائے میری شامت، ہائے مجھ پر افسوس کہ میں نے فلان شخص کو لم اتخذ فلانن خلیلا، کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس لیے کہ جو محبتیں ہیں اور جو دوستیاں ہیں وہ انسان کے عقائد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی روٹینز پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو اخیار کی صحبت، بہتر لوگوں کی صحبت، پھر ہر طرح کی جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، قتل ناحق، جادو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، مال یتیم کھانا، ناحق کھا جانا، میدان جنگ سے فرار حاصل کر لینا یعنی جان بچانے کے لیے فرار ہو جانا. 7واں اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے یاد کرا دیں. تو بہرحال انسان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ گناہ ہے کیا. بہت سی لوگ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے. قطع رحمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، بے برکتی اور گھروں کی ویرانی کے قسم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کے علاوہ بھی جو لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، بعض اسلاف میں سے وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے کتنے ہی لوگ ایسے دیکھے کہ جو ادروائز کچھ ان کے اندر نافرمانیاں بھی موجود تھیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑے ہی کوئی ایسے نیک تھے کہ وہ کسی نافرمانی میں بھی نہیں پڑتے تھے، لیکن صلہ رحمی وہ کرتے تھے
اور اس صلہ رحمی کی وجہ سے ہم نے ان کے گھروں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے رزق میں ہم نے برکتیں دیکھی۔ تو آپ رمضان میں، رمضان شروع ہونے سے پہلے صلہ رحمی کا کوئی طریقہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی روٹھے ہوئے کو منا لیجئے، آپ اس کے گھر چلے جائیں، آپ ٹیلی فون کر لیں، آپ تحفہ بھیج دیں، آپ میسج کر لیں، آپ کوئی ایسا جسچر کریں کہ جس کی وجہ سے جو کوئی روٹھا ہوا رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیٹیو ہے، تو وہ اگر کٹ آف ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی کا معاملہ کر لیں۔ پھر اسی طرح سے اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کے ثمرات کیا ہیں، ہمیں کیا ملے گا تقویٰ کے بدلے میں۔ تو کوئکلی اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلی بات، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر نوبلٹی، عزت، اللہ کے ہاں مرتبہ، مقام کون نہیں چاہتا؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقام و مرتبے کے لیے ہم کتنے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کوشاں۔ تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو نوبل ہے وہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، معیت یعنی اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ خاص الخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنی مدد میں کہ جو متقی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رزق ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے دل میں ایک فرقان پیدا کر دے گا، ایک کرائٹیرین پیدا کر دے گا، ایک کسوٹی پیدا کر دے گا، حق کو باطل کا فرق تمہیں خود سمجھ آنے لگ جائے گا، تمہیں لوگوں سے پوچھنا نہیں پڑے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، دل کا وہ جو ریڈار ہے وہ اتنا سینسٹیو ہو جائے گا کہ خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا مجھے نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقویٰ کا ایک اور بہت اہم ہمیں جو پھل ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ نکال دیتے ہیں، مشکل آتی ہے لیکن فوراً ہی کشادگی آ جاتی ہے متقین کے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے فلاح اور کامیابی کی کنجی ہے تقویٰ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور پھر قیامت کے دن جو متقین ہیں وہ کدھر ہوں گے؟ ایک تو جو دوستیاں ہیں صرف اور صرف وہ دوستیاں قائم رہ جائیں گی قیامت کے دن کہ جو تقویٰ پر بیسڈ ہیں، اچھائی پر بیسڈ ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قریبی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور متقین ہوں گے کہاں؟ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے ہیں ہر قسم کی کامیابیاں۔ اور پھر ان ملیک مقتدر، کہاں ہوں گے؟ اس بادشاہ، اس صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس ہوں گے متقین، فی جنات و نہر، باغوں میں اور نہروں میں۔ تو جس چیز کے حصول کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس چیز کی اسپرٹ ہم نے دیکھی۔ اب ہم تھوڑا سا اس مہینے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں مزید۔ ایک تو یہ کہ جب آپ چاند دیکھیں گے رمضان کا تو پھر آپ دعا پڑھیں، جو کہ ہر مہینے چاند کے لیے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اور ہم جب ان دعاؤں سے غفلت کرتے ہیں نا تو دراصل نقصان ہم اپنا کرتے ہیں۔ ہر دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ آپ اللہ سے امن اور سلامتی بھی مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنے رب ہونے کا اقرار بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے عقیدے کی تجدید بھی کر رہے ہیں، ایمان کی تجدید بھی کر رہے ہیں۔ رمضان کے مختلف نام شہر الرحمہ والبرکہ، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں رحمت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، روزے دار کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے۔
اور اس کا نام کیا ہے؟ باب الریان. ریان، رئی کہتے ہیں پیاس بجھانے کو یا پانی کا بہنا. تو دراصل کیونکہ روزے دار نے جانتے ہیں آپ سب کے بھوک سے زیادہ پیاس پریشان بعض اوقات کبھی اگر کرتی ہے روزے میں، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے اس دروازے سے، اور ان کو جو پلایا جائے گا اس کے بعد ان کو کبھی پھر دوبارہ پیاس لگے گی نہیں. جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو یہ لذت کے لیے پئیں گے، یہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں پئیں گے. تو یہ ایک خاص جو دروازہ ہے، ہاں ہمارے ہاں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے، ہم رایان پھر رکھ لیتے ہیں. اب اس کو دیکھ لینا چاہیے، چیک کر لینا چاہیے کہ رایان کا بھی کوئی مطلب ہے یا نہیں. ریان ہے اصل جو لفظ ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. پھر یہ شہر السحور والافطار ہے، اور افطار میں بھی اور سحور میں بھی جو ایک بے اعتدالی ہے کھانے پینے میں وہ نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ہولسم افطاری اور ہولسم سحری ہونی چاہیے. سحری کے بارے میں بعض اوقات بچے ذرا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ اٹھایا کریں، تو سحری میں برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین سحری جو ہے وہ ہے کھجور. تو ہم عموماً افطار میں کھجور کو لازم رکھتے ہیں، سحری میں بھی کھا لینی چاہیے، تو اس سے آپ کو وہ سسٹین کرے گی سارا دن انشاءاللہ، اور شوگر لیول بھی بہتر رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. پھر یہ شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. یہ کبائر جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. آپ کبائر جو ہے وہ توبہ سے اور اس گناہ کو چھوڑنے سے معاف ہوتے ہیں. اچھا، بہترین جو وقت ہے مغفرت طلب کرنے کا وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں سحری کا وقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں. پھر یہ شہر التقویٰ ہے، تقویٰ کے بارے میں ہم نے کافی سیر حاصل بات کر لی. پھر یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. صبر اپنے اینگر کو، غصے کو بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے. صبر اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنے کا نام ہے، اور صبر اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر روک لینے کا بھی نام ہے. اچھا، ایک اور بہت اہم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے یعنی شہر الصبر، رمضان کے مہینے کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا. آپ رمضان کے رکھ لیں اور پھر آپ باقی سارا سال ہر مہینے 3 رکھیں، چاہے وہ چاند کی 3 تاریخ کے ہوں، 13 14 15 منڈے تھرسڈے ہو، چاہے وہ کوئی بھی 3 دن ہو. ہر اسلامک منتھ میں 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، ہارٹ کی کلینزنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم اور روح گتھے ہوئے ہیں نا، روح کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہو، آپ دیکھیں کوئی سٹریس ہوتا ہے، کوئی روح کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ آپ کے جسم کو بھی افیکٹ کرتی ہے. پھر یہ شہر القرآن ہے، رمضان کا مہینہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی راتیں انتہائی قیمتی ہیں، اور ان کے دنوں میں بھی آپ قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ضرور جاری رکھیے. شہر الدعا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر. اور اسی طرح سے روزہ دار جو ہے وہ افطار کے وقت، میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی، بات یقین کی ہوتی ہے نا، جب وہ بات کرتے ہیں تو انسان کہتے ہیں اچھا واقعی یہ تو اسی طرح سے ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی دعا پینڈنگ ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں، روزہ رکھیں اور افطار کے وقت دعا کر لیں، دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ جتنا آپ کو یقین ہوگا نا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو جتنا آپ کو دعاؤں کی قبولیت کا گمان ہوگا اتنی ہی قبولیت میں اضافہ ہوگا. پھر جیسا ابھی پہلے بات ہوئی، یہ شہر الذکر ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کے لیے ہم لائے ہیں یہاں پر اذکار کے کارڈز. آپ ان کارڈز کو ضرور پڑھیں، ان کے مطابق ذکر کریں، صبح شام کے اذکار کریں اور مختلف تسبیحات اپنی زندگی میں شامل کریں. پھر یہ شہر المعاسات ہے، یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو. یعنی اس مہینے میں اپنے اچھے اخلاق کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر لیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں. جن کے گھروں میں نہیں ہے تو اپنی بھوک کو ذرا تھوڑی دیر کی وہ جو بھوک ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ جن کے گھروں میں ہر روز ہی سارا سال ہی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ صبح اگر ہے تو شام کو ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو نیکی کے اور خیر و بھلائی کے طریقے سوچیں. چاہے وہ راشن دینا ہے، وہ پانی پلانا ہے، وہ افطار کرانا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ صدقات نکالنا ہے، کپڑے پہنانا ہے، ہر نیکی کا کام جو دوسرے کو افیکٹ کرے تو اس کے لیے سوچیں. پھر یہ شہر الصدقہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. شہر القیام ہے، راتوں کو قیام کرنے کا مہینہ ہے. یہ بات ہو چکی پہلے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. پھر یہ رمضان جو ہے یہ عمرے کا مہینہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھی تو آپ حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے پر میرے شوہر آپ کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے تو میں حج نہیں کر پائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا اجر کے حساب سے. یہ نہیں کہ وہ فرض حج ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اجر کے حساب سے رمضان میں جو عمرہ ہے وہ حج کے برابر ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آخری عشرے میں جاتے ہیں. تو آخری عشرے کی سنت عمرہ نہیں ہے. آخری عشرے میں نہیں، آپ پورے رمضان میں کسی بھی وقت چلے جائیں گے تو آپ کو حج کا اجر مل جائے گا. آخری عشرے کی اصل سنت اعتکاف ہے. اور اعتکاف کیا ہے؟ سولیٹیوڈ، تنہائی اللہ کے ساتھ. آپ 20 دن روزے رکھیں، آپ مسجد جائیں، آپ کسی گھر میں اہتمام کر لیں، آپ خود پڑھیں تراویح، آپ افطار کریں اپنی فیملی کے ساتھ. وہ بلڈ اپ ہوتا 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 20 دن آپ نے جب روزے رکھے تو پھر اعتکاف کی سنت موجود ہے. اگر آپ اور زیادہ ایک ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سولیٹری اس کنفائنمنٹ کے اندر. اور اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. خواتین نے بھی جب بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی امہات المومنین نے کیا ہے، لیکن مسجد میں ہی ان کا ٹینٹ لگتا تھا. اور 10 دن کا، 1 رات کا، 1 دن کا، 3 دن کا، جتنا بھی آپ کر سکیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آخری عشرے کا جو اعتکاف نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ ایسے ایک اسکالر نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ جیسے ایک گھڑ دوڑ ہے اور اس میں گھوڑے جو ہے نا، وہ ایک گھوڑا جو ہے وہ بھاگتا جا رہا ہے، اپنی پوری کوشش لگا رہا ہے، نیک ٹو نیک جا رہا ہے کسی کے ساتھ، اور اینڈ میں پھر وہ تیز ہو جاتا ہے، اپنی پوری مزید کوشش لگاتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے رمضان میں روزے رکھے، اینڈ میں آ کے اپنی کوشش کو ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. اسی طرح سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادت کے لیے تازہ دم ہو جائیں. نہا دھو کر تراویح کے لیے جائیں گے تو زیادہ آپ اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ کر سکیں گے. پھر لیلۃ القدر ہے رمضان کے آخری عشرے میں.
تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، بہت سعادت کی رات ہے۔ اس رات قرآن کا جو نزول ہے وہ شروع ہوا ہے، لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا پر اس کو لایا گیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی آئی تو وہ بھی لیلۃ القدر ہی تھی۔ اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ بھی ڈیڈیکیٹ کی ہے، سورۃ القدر۔ اور اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ کنکریاں جتنی زمین پر ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتا چکی کہ مانگنے کی سب سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں بالکل سستی نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کی کچھ علامات بھی ہیں، لیکن وہ ساری علامات وہ ہیں جو نیکسٹ ڈے پتہ چلتی ہیں۔ آپ کو اس رات نہیں پتہ چلتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی علامات دیتے ہیں واللہ عالم، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو صبح ہے اس کے سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ کئی لوگ اب تو تصویریں لگا لگا کے سن رائز کی کہ آئیے دیکھیں یہ رات ایسی تھی یہ ایسی تھی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے یعنی لیلۃ القدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اور مانگنے کی چیز اس رات میں ہر پاک رات میں مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اعتکاف کے بات فرمائی ہے وہ ادھر ہی سورۃ البقرہ کی آیات میں وَإِذْ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب تم اعتکاف کر رہے ہو مساجد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں امہات المومنین نے بھی کیا ہے اعتکاف، تو کیا مسجد میں ہی ہے۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا، جو کہ ہے ہمارے ہاں اتنا رائج نہیں ہے مساجد میں خواتین کے لیے جگہ ہونا، تو پھر خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنی عبادت کریں، کیونکہ گھر میں ان کی ضرورت ہے نا، تو وہ اپنی عبادت کو انکریز کر لیں۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اعتکاف کا نا کوئی ایکسٹرا جیسے روزے کا ثواب بتایا گیا اس طرح اعتکاف کا اللہ دیں گے انسان کی اپنی اس کی عبادت کے مطابق، لیکن اگر کوئی ایسا ثواب بتا دیا جاتا نا تو زیادہ پھر ہوتا کہ ہم ضرور کریں۔ اس میں چند لوگ بھی اگر کر لیں سوسائٹی میں سے تو کفایت کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔